7 لفظوں میں زندگی کی کہانی۔ شیکسپیئر نے 1599 میں اپنے مشہور زمانہ کھیل یعنی ڈرامہ ایز یو لائک اٹ میں زندگی کی کہانی کو 7 چیپٹرز یا 7 سٹیجز میں بیان کر کے ایک نہایت ہی خوبصورت سپیچ تخلیق کی۔ ڈرامے میں ان کے کردار یاک یہ سپیچ سٹیج پر پیش کرتے ہیں اور تب سے آج تک ایز یو لائک اٹ کی یہ مشہور سپیچ ہمیشہ سٹیج پر ڈراموں میں بڑے ہی ذوق و شوق سے سنی جاتی ہے اور آرٹسٹ اسے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیکسپیئر کی ٹو بی اور ناٹ ٹو بی دیٹ از دا کویسچن کے بعد یہ اس کی دوسری مشہور ترین سپیچ ہے جو ایک مونولوگ کے صورت میں سٹیج پر پیش کی جاتی ہے۔ شیکسپیئر نے اس مشہور سپیچ میں انسانی زندگی کے تمام مراحل کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور 7 سٹیجز میں اسے سمو کر رکھ دیا ہے اور اس کا بڑے خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ زندگی کی یہ 7 سٹیجز کیا ہیں جو شیکسپیئر نے اپنے مشہور ڈرامہ ایز یو لائک اٹ میں بیان کی ہیں۔ شیکسپیئر فرماتے ہیں کہ زندگی ایک سٹیج ہے جس میں اس کے کردار یعنی کہ ہم انسان ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے ایگزٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ دوسری طرف سے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے اس سٹیج پر انسان اپنی زندگی کے 7 کردار ادا کرتا ہے اور وہ 7 کردار یا 7 روپ اختیار کرنے کے بعد چلا جاتا ہے۔ اس دوران اس کے مختلف کردار مختلف روپ ہوتے ہیں جس پر لوگ ہنستے ہیں، اسے داد دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہمدردی بھی جتاتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ روتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ مسکراتے ہیں، کبھی اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، کبھی اس کے غم میں، کبھی اسے حسد کرتے ہیں اور کبھی اس پہ رشک کرتے ہیں۔ یوں انسان کی زندگی کے تمام 7 مراحل پورے ہوتے ہیں اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو چلے دیکھیں کہ زندگی کے یہ 7 الفاظ، 7 سٹیجز، 7 مراحل کیا ہیں جو پوری زندگی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا پہلا پڑاؤ، پہلا لفظ جو اس کی زندگی کو بیان کرتا ہے وہ ہے اس کی پیدائش، یعنی انسان کی پیدائش اسے دنیا کے اس سٹیج پر لے آتی ہے۔ آتے ہی وہ زور زور سے رونا چلانا شروع کر دیتا ہے اور یوں وہ اپنی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ نرس بڑی خوشی خوشی سے اسے اس کے ماں کے حوالے کر دیتی ہے اور ماں اپنی تمام تکلیف اور درد کو بھول کر اسے گلے لگا لیتی ہے۔ اس سٹیج پر انسان یعنی کہ بچہ کلی طور پر اپنی ماں باپ یعنی دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ کوئی اسے کھلاتا ہے، کوئی اسے پلاتا ہے، صاف کرتا ہے، نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، گویا اس کی تمام ضروریات کا خیال کوئی اور رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس کے زندگی کا دوسرا پڑاؤ، دوسری سٹیج شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے بچپن۔ زندگی کی دوسری سٹیج کو ڈیفائن کرنے والا یہ لفظ بچپن، زندگی کا یہ مرحلہ انسان کو دنیا کے ڈسپلن یعنی نظم و ضبط سے روشناس کراتا ہے۔ ماں بچے کو اسکول جانے کے لیے تیار کرتی ہے، اس کے بال بناتی ہے، اسے سنوارتی ہے، سجاتی ہے، اس کا بیگ تیار کرتی ہے اور اسے ہاتھ میں پکڑاتی ہے یا اس کی کمر کے پیچھے لٹکا دیتی ہے۔ اس میں اس کا لنچ باکس ڈالتی ہے، اس کی کتابیں، پینسلیں اور دیگر ضرورت کی اشیاء اس میں رکھ دیتی ہے۔ بچہ صبح سویرے آدھا سویا آدھا جاگا اٹھتا ہے، آنکھیں ملتا ہوا بادل ناخواستہ اسکول کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اگلی سٹیج جسے ہم کہتے ہیں لڑکپن۔ بچپن سے انسان اپنے لڑکپن میں داخل ہوتا ہے۔ اس سٹیج پر انسانی جسم میں چند اہم بایولوجیکل تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور اسی مرحلے میں وہ صنف مخالف یعنی اپوزٹ سیکس کی طرف مائل ہونا شروع بھی ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے بار بار آئینہ دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے، کسی دلربا کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہوتا ہے یا شروع ہوتی ہے۔ یہ سب فطری ہے، اس پر کسی کا کوئی زور یا اختیار نہیں ہے، گویا یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا آیا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا ایک اور بڑا اہم موڑ آتا ہے جسے کہتے ہیں جوانی، اور یہ انسان کی زندگی کی پرائم ایج سمجھی جاتی ہے یعنی کہ بہترین ایج۔ زندگی کی یہ بڑی اہم سٹیج ہوتی ہے اور اس سٹیج
پر انسان کی فطرت ایک سپاہی جیسی ہوتی ہے، بات بات پر لڑنے جھگڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو منوانے کا خبت اور جذبہ لے کر گھر سے باہر نکلتا ہے۔ شیکسپیئر کہتا ہے کہ اس عمر میں انسان چیتے کی طرح تیز بلکہ اسے خطروں کا کھلاڑی بننے کا ایک جنون طاری ہو جاتا ہے، اور وہ اس دھن میں لگ جاتا ہے کہ اس نے دنیا کو اپنا آپ منوانا ہے، اور وہ دنیا پہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور وہ کیا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اسی دوران نوجوان اکثر باڈی بلڈنگ، سپورٹس اور دیگر کئی مشاغل میں بڑے بھرپور حصہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی کا کچھ رخ تعین کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے زندگی کی ایک بہت اہم اور بڑی ہی ضروری کڑی، جس میں تقریباً سبھی کو شامل ہونا پڑتا ہے، جس کو تقریباً سبھی کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے شادی۔ اس پڑاؤ کو، اس سٹیج کو جو لفظ ڈیفائن کرتا ہے وہ ہے لفظ شادی۔ جوانی کی ساری ایکسرسائزز، باڈی بلڈنگ بنانے کا جو شوق تھا، جو جذبہ تھا، وہ اب اس پڑاؤ پہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، اور جس دن انسان شادی کے بندھن میں بنتا ہے وہ دن اس کی زندگی کا شاید سب سے بڑا دن ہوتا ہے، کیونکہ اس دن وہ سب کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے۔ سب کی نگاہیں اسی پہ جمی ہوتی ہیں، دلہا ہو یا دلہن، سب اسی کو سجانے سنوارنے میں لگے ہوتے ہیں۔ لیکن زندگی کی یہی لکیر اسے خوابوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں لے آتی ہے۔ زندگی کی کھٹی مٹی حقیقتیں اب آنکھیں کھول کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، گویا وہ حقیقتوں کی ایک نئی اور ان ایکسپیکٹڈ دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ شادی کی خوشیوں کا موسم یعنی ہنی مون جلد ختم ہو جاتا ہے تو زندگی کی خوفناک سچائیاں سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، اور یہ وہ سٹیج ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ویلکم ٹو دا ریئل ورلڈ۔ اب یہ وہ سٹیج ہے جہاں انسان کو اپنی زندگی کا ریالٹی چیک کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے چھٹی سٹیج، یعنی کہ درمیانی عمر۔ کل تک جو خود بچہ تھا، جوانی کے بے پرواہیوں کو انجوائے کر رہا تھا، اب داخل ہو چکا ہے جہاں آدھی زندگی یا تقریباً آدھی زندگی گزر چکی ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ وہ باپ بن جاتا ہے، ماں بن جاتی ہے، اور یہاں گویا اس کی اپنی زندگی کا کسی حد تک خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ جیتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، کیونکہ اب یہاں اس کو اپنی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی زندگی کی فکر لگ جاتی ہے، ان کے مستقبل کا فکر ستانے لگتا ہے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اسے پیسے جوڑنے کا، ان کے لیے گھر بار بنانے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور یوں وہ ان تمام فکروں کے گرداب میں بھنور میں چکر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کل تک وہ تمام نصیحتیں جو اسے بڑی احمقانہ اور سٹوپڈ نظر آتی تھیں، اب وہ وہی نصیحتیں اپنے بچوں کو دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن کہانی وہی ہے۔ کل تک وہ خود انہی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اور آج وہ انہی نصیحتوں کا پٹارا کھول کر اپنے بچوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور دنیا کی تمام رسمیں اور دنیا داری کے تمام تقاضے پورے کرنا پڑتے ہیں۔ سماج کی ضرورتیں، رشتوں کے بندھن، معاشرے کی قدریں، یہ سب باتیں اسے نبھانا پڑتی ہیں، چاہے وہ ان پہ دل سے یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن پھر بھی زمانے کے ساتھ زمانے کی تمام لوازمات کو، قدروں کو اور رشتوں کے بندھنوں کو نبھانا پڑتا ہے۔ عمر کے اس پڑاؤ میں اسے یکا یک خدا کی یاد بھی پہلے سے زیادہ ستانے لگتی ہے۔ دعائیں، نمازیں، روزے اور باقاعدگی سے عبادت گاہوں میں جانا اس کا ایک معمول بن جاتا ہے۔ جوانی میں جو خدا کے وجود پر بھی سوال اٹھاتا تھا، اب سب کو دعا نماز کی تلقین کرتا ہے، زندگی اور موت جیسے سنجیدہ موضوعات پر دھیان دینا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے مذہبی رہنماؤں سے ایسے ہی موضوعات پر سوال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بیماریاں الگ سے گھر کی پرماننٹ گیسٹ بن جاتی ہیں، ہر روز کوئی نئی بیماری اور ہر روز کوئی نیا ڈاکٹر۔ وہ حسینہ جس کے لیے کبھی بڑا دل تڑپتا تھا، اب وہ بیوی سے زیادہ ایک نرس کے طور پر اس کی خدمت کرتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے زندگی کی آخری سٹیج، آخری پڑاؤ اور آخری لفظ جو اس پڑاؤ کو، اس سٹیج کو، اس مرحلے کو ڈیفائن کرتا ہے، وہ لفظ ہے جس سے ہم ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں، یعنی کہ موت۔ تو اب آتی ہے آخری سٹیج جہاں بس
رام رام، اللہ اللہ، خداوند یہوہ مسیح، سب اپنے اپنے عقیدے کے مطابق خدا کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صبح ہو یا شام ہو، بس یہی ہوتا ہے کہ خدا کو یاد کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اس سٹیج پر انسان بچوں کے لیے بوجھ، جیون ساتھی کے لیے ایک ذمہ داری اور خود اپنے لیے ایک بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ انسان ایک بار پھر اپنے بچپن یعنی کہ چائلڈہڈ یا بیبی ہوڈ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ایک بار پھر کوئی اسے کھلاتا ہے، کوئی اسے صاف کرتا ہے، کوئی اسے نہلاتا ہے اور کوئی اس کی تمام دیگر ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ تو گویا کہ ایک بار پھر وہ بچہ ہی بن جاتا ہے۔ منہ میں دانت نہیں رہتے، کوئی ذائقہ نہیں رہتا، آنکھوں میں بینائی نہیں رہتی اور کوئی کچھ کہے تو سنائی نہیں دیتا، اور اس پر کھانی پڑتی ہے لوگوں کی، گھر والوں کی ڈانٹ۔ تو گویا جیسے انسان پیدا ہوتا ہے اور نرس اسے کپڑے میں لپیٹ کر ماں کے حوالے کرتی ہے، اب یہی وہ سٹیج ہے جہاں کوئی اسے کپڑے میں لپیٹ کر ایک دوسری ماں یعنی دھرتی ماں کے حوالے کر دیتی ہے۔ آخری سانسیں لیتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جو عزیز، جو پیارے، جو دوست کبھی بڑے قریبی تھے، جو کہتے تھے کہ کبھی ساتھ نہ چھوڑیں گے، کبھی بھولیں گے نہیں، ان میں بہت سے مدتوں سے ہی بلا چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جب خبر ملتی ہے تو بس مشکل سے وقت نکال کر آ ہی جاتے ہیں، اور پھر آ کر کیا کہتے ہیں؟ جو سب سے عزیز تھے زمانے میں، بیت جاتے تھے دن روٹھنے منانے میں، وہی پوچھیں گے آ کر جنازے میں، اور کتنی دیر ہے دفنانے میں۔ کچھ دن لوگ یاد کریں گے جانے والے کے بارے، کچھ اچھی اچھی باتیں کریں گے، پھر دھیرے دھیرے وقت گزر جائے گا، کبھی کبھی کوئی یاد کر لے گا، وقت گزرتا رہے گا اور زندگی کی یہی کہانی پھر کسی اور کے ساتھ دہرائی جائے گی۔ دنیا یوں ہی چلتی رہے گی اور زندگی کی یہی کہانی بار بار دہرائی جائے گی۔ یہی ہے زندگی کی کہانی۔